الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ادب سے سروں کو جھکا لیجیے، ادب سے سروں کو جھکا لیجیے کہ نام محمد لیا جا رہا ہے، ادب سے سروں کو جھکا لیجیے کہ نام محمد لیا جا رہا ہے، جن کے صدقے سے بنے ہیں دونوں یہ عالم ذکر ان کا کیا جا رہا ہے، غلامی میں ہیں جن کے سبھی انبیاء بھی، غلامی میں ہیں جن کی سبھی انبیاء بھی، درود ان پر ہر دم پڑھا جا رہا ہے، یقیناً دعا ہوگی سب کی قبول، یقیناً دعا ہوگی سب کی قبول، کیونکہ نبی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچے پیچھے کر دو، بڑے آگے آئے، شرارت نہ کر دے بات سیاح سے آگے آئے، دوسری رکعت ہو رہا ہوں نا۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس سے پہلے نہایت ہی محترم بھائی مولانا محمد راشد صاحب بڑے ارشد انداز میں آپ حضرات سے محو گفتگو تھے، الحمدللہ ان کی گفتگو سنی، دلی خوشی ہوئی، اور اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، برادر مکرم مفتی محمد رمضان صاحب، مولانا محمد عرفان صاحب، مولانا محمد عثمان صاحب، اور قاری عبدالبہی صاحب مدد اللہ العالی ہمارے بڑے ہیں۔ بھائیو، ہمارا یہ آج کا عنوان تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ دے رکھیں، اور انشاءاللہ میرے بعد تفصیلی خطاب فرمائیں گے خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب، وہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے ہوں گے، تو ان کی آمد سے پہلے میں صرف آپ کو جگانے کے لیے کچھ دیر گفتگو کروں گا، تاکہ وہ جب گفتگو کریں تو انہیں گفتگو کرتے ہوئے دشواری نہ ہو۔ آپ تو تنگ نہیں بیٹھے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنایا ہے۔ سب کا عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ میرے ساتھ بولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنایا ہے، تو
تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانتے ہیں ساری کائنات کو، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بندے کے پاس جتنا مرضی بڑا مقام ہو، جتنی مرضی بڑی شان ہو دنیا کے حوالے سے، جتنا مرضی بڑا عہدہ ہو، اگر وہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہے، آپ کا دیوانہ نہیں ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا جو کوئی شیدا نہ ہوا، نبی پاک کا جو کوئی شیدا نہ ہوا، وہ پیدا ہو کے بھی کبھی پیدا نہ ہوا، وہ پیدا ہو کے بھی کبھی، آپ تو جدہ رکھیں کہ گفتگو سننی ہے، کوئی آئے کوئی جائے ٹینشن نہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیوانہ ہے حقیقت میں وہی انسان ہے، جو آپ کا دیوانہ نہیں ہے وہ تو انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو بندہ آپ کا دیوانہ نہیں ہے وہ انسان تو درکنار، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو جانور کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے جو انسان کو یہ مقام ملا ہے، یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی نسبت سے ملا ہے۔ جب کوئی بندہ آپ کی نسبت، آپ کی عظمت، آپ کے کردار، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت کا انکار کر دیتا ہے، وہ جتنی مرضی بڑی بلندی میں ہو تو اللہ اس بلندی سے نیچے گرا کے اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے، کبھی ابو جہل کی صورت میں، کبھی ابو لہب کی صورت میں، کبھی عتبہ شیبہ کی صورت میں۔ لیکن جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتا ہے، اگر توجہ ہو میں گفتگو شروع کروں، اس بندے کو کیا مقام ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا کی ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے جو بندہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تھوڑا تھوڑا حصہ نبی کے صدقے اس بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ اب توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے خوشبو آتی تھی، جن کا عقیدہ ہے بولے خوشبو آتی تھی، اور خوشبو ایسی آتی کہ ابھی آقا پیدا نہ ہوئے، اما آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابھی آقا میرے بطن اطہر کے اندر آئے، میرے بطن مبارک کے اندر آئے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، میرے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، جب خوشبو آنا شروع ہوئی تو بات بڑھتی گئی۔ ایک دن آیا میرے سسر حضرت ابو طالب، میرے حضرت عبد المطلب میرے پاس آئے اور آ کر کہا بیٹی تو جانتی ہے تو بیوہ ہے، تیرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور تو بیوہ ہے، بیوہ عورت خوشبو لگاتی اچھی نہیں لگتی۔ ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں، تو بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ محلے کی عورتیں باتیں کرتی ہیں۔ تو اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کے عرض کرتی ہیں ابا جان آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں تو کبھی بازار گئی نہیں، بازار جانا تو دور کی بات ہے، میں نے بازار کا رستہ بھی نہیں دیکھا، خوشبو کہاں سے لے کے آتی؟ تو ابا جان عبد المطلب سے کہا گیا کہ جب میں خوشبو لائی نہیں، پھر پوچھا خوشبو آئی کہاں سے؟ تو آپ فرماتی ہیں ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، یہ تو آپ نے صرف خوشبو دیکھی ہے، صرف یہ ماجرا نہیں بلکہ ماجرا تو یہاں تک ہے، اگر میں چلتی ہوں پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، میں چلتی ہوں مجھے پہاڑ بھی سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
میں چلتی ہوں، آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں کنویں پہ جاتی ہوں، مجھے تو کنویں کا پانی بھی سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کی توجہ نہیں، میں بات بہت دور لے جانا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر آئے کہ اللہ نے آپ کے صدقے سے ماں کو خوشبودار بنا دیا ہے۔ پھر آگے چل آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر آرام کر رہے تھے دوپہر کو۔ ام سلیم نے کیا دیکھا ہے؟ ام سلیم کہتی ہے میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے اور بہتا بہتا چمڑے کے بستر پہ جمع ہو رہا ہے۔ تو میں بھاگ کے گئی، میں نے ایک شیشی اٹھائی، اس شیشی کے اندر میں نے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں جمع کر رہی تھی، آقا کی آنکھ کھولی تو آقا نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہے آقا جب آپ کو پسینہ آتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم بازار سے جا کے خوشبو تو نہیں لا سکتے، اس کو خرید نہیں سکتے، ہم آپ کا پسینہ جمع کر لیتے ہیں۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے، جب اکٹ ہوتا ہے، ہم یہ پسینہ خوشبو کے طور پہ لگا لیتے ہیں۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں اس خوشبو کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں۔ مکہ کی عورتیں ام سلیم سے سوال کرتی ہیں ام سلیم بتانا یہ خوشبو کس ملک سے لائی ہے، بتانا یہ خوشبو کس شہر سے آئی ہے؟ تو ام سلیم کہتی ہیں میں کسی بازار میں نہیں گئی، کسی شہر میں نہیں گئی، کسی ملک میں نہیں گئی، میں تو آقا کے قدموں گئی، آقا کے پسینے کو جمع کیا۔ آقا کے پسینے کے اندر اتنی خوشبو ہے کہ کائنات کی کوئی خوشبو آقا کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے آقا خوشبو والے ہیں، توجہ کرنا، صرف میرے آقا کی ذات خوشبودار نہیں ہے۔ میں نے دعویٰ کیا کہ آقا خوشبودار ہیں، پھر آقا کی صرف ذات خوشبودار نہیں ہے بلکہ آقا کی تعلیمات بھی خوشبودار ہیں۔ توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کو کیسی کیسی خوشبو عطا کی ہے۔ اب توجہ کرنا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی لونڈی اور خادمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے، رات کو آرام کرتے، آپ نے وہاں پہ ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس کے اندر آپ کبھی کبھار بول فرما دیا کرتے تھے، لیکن مجھے علم نہ تھا۔ ایک رات میں وہاں سو رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ نے اس پیالے کے اندر بول فرما دیا، آپ فرما کے سو گئے، مجھے پتا نہ تھا۔ میں صبح کو اٹھی، میں رات کو اٹھتی ہوں، مجھے پیاس لگی، میں نے سوچا اس پیالے کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، میں نے پیالہ اٹھایا، پانی سمجھ کے منہ کو لگایا اور پی لیا ہے۔ اس بات پہ توجہ کرنا، آقا نے بول فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کے اندر بدبو ہوتی، نعوذ باللہ، ام ایمن کو پتہ چل جاتا، وہ کبھی اس کو پیتی نہ۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بول کے اندر بھی خوشبو تھی۔ تو ام ایمن فرماتی ہیں میں نے پی لیا۔ آقا صبح کو اٹھے، آقا نے فرمایا ام ایمن وہ پیالہ برتن اٹھانا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ آقا باہر کیوں پھینکوں؟ آقا فرماتے ہیں اس کے اندر میں نے بول کیا تھا۔ ام ایمن عرض کرتی ہے آقا وہ تو میں نے پانی سمجھ کے پی لیا تھا۔ میرے آقا مسکرائے۔ اب توجہ کرنا، آقا نے مسکرا کے ایک جملہ کہا ام ایمن تو نے میرا بول پی لیا ہے، میرا بول تیرے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، جب تم زندہ رہے گی تیرے پیٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی بیماری۔ اس سے یہ پتا چلا میرے آقا کا بول پاک تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے حرام چیز کے اندر شفا
نہیں رکھی۔ اگر ایمن کو شفا ملتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بول مبارک بھی پاک تھا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ اپنی قضاء حاجت کر کے واپس آئے، اس جگہ پہ میں پہنچی، میں نے کیا دیکھا، وہاں خوشبو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی بار دیکھا آپ جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، میں دوبارہ وہاں پہ جاتی ہوں، وہاں کچھ نہیں پاتی، خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ میرے اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے، جب میں بول کروں، میں براز کروں، زمین اس کو نگل لیا کرے، خوشبو ہی خوشبو رہتی ہے۔ بول اور براز کو زمین نگل جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں، حالانکہ میرے آقا کے بول کے اندر بھی خوشبو، میرے آقا کے براز کے اندر بھی خوشبو، جب خوشبو ہے تو اللہ نے پھر حکم کیوں دیا زمین کو نگلنے کا؟ تو فرمایا اس لیے میرا آقا اتنا عظمت والا ہے، میرا آقا اتنی شان والا ہے۔ اگر کہ خوشبو تھی، کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے تو خوشبو لیکن ہے تو فضلہ، میرے رب کو اتنا بھی پسند نہیں۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں اتنی بات آئے گی، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ پھر رب نے زمین کو حکم دیا، بول کو نگل جا، براز کو نگل جا، اور زمین پہ خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو ہی۔ تو اس سے پتہ چلا میرے آقا کی ذات خوشبو ہے۔ جس چیز کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے وہ خوشبو ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اگر میرے آقا کی ذات خوشبو ہے، میرے آقا کی تعلیمات بھی خوشبو ہے، کیونکہ عنوان ہے تعلیمات پیغمبر۔ اب توجہ کرنا، میں تمہید باندھ کے عنوان پہ آیا، تعلیمات پیغمبر۔ میرے آقا کی ذات جب خوشبودار ہے، میرے آقا کی تعلیمات بھی خوشبودار ہیں۔ بچہ، میرے آقا کی تعلیمات بھی خوشبودار، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ میرے آقا کی تعلیمات بھی میرے آقا کی ذات خوشبودار، میرے آقا کی تعلیمات بھی خوشبودار، میرے آقا کی جماعت بھی خوشبودار۔ جو میرے آقا کے ساتھ لگ جاتا ہے، رب اسے خوشبودار بنا دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کی قسم میرے آقا کے ساتھ تعلق ہے۔ صدیق خوشبو والا ہے، جو صدیق کا دشمن ہے بدبودار ہے۔ توجہ کرنا، میرے آقا کا فاروق خوشبودار ہے، جو اس کا دشمن ہے بدبودار ہے۔ توجہ رکھنا، میرے آقا کا عثمان خوشبو والا، کیونکہ جو بندہ خوشبو کے ساتھ لگ جاتا ہے رب اسے خوشبودار بنا دیتا ہے۔ میرے آقا کی ساری جماعت خوشبودار ہے، میرے آقا کی ازواج مطہرات خوشبودار ہیں، میرے آقا کی اولاد بھی خوشبودار۔ توجہ کرنا، میرے آقا کی جماعت خوشبودار ہے۔ یہ جماعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہے، رب نے خوشبودار ایسی بنائی ہے۔ صرف جماعت خوشبودار نہیں بنائی، جس بندے نے اس جماعت کا دفاع کیا ہے، کیونکہ جماعت خوشبودار تھی، میرے آقا نے تعلیم دی ہے کہ صحابہ میری جماعت ہے، ان کا دفاع میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں دور نہیں جاتا، میں آپ کو آج ہی کے دور میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کراچی کے اندر بڑی ایک عظیم ہستی شہید ہوئی، جسے دنیا مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے آقا کی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا ہے، ادا کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا ہے۔ توجہ، میرے آقا کی ذات خوشبودار، جماعت خوشبودار، یہ خوشبودار جماعت کا دفاع کرتے کرتے جام شہادت نوش کر کے جب قبر کے اندر اترتے ہیں، رب نے دنیا کو دکھایا ہے کہ خوشبو کو مانگتا تھا تو رب نے اس کی قبر سے خوشبو اٹھا کے بتا دیا ہے، دنیا والوں ڈاکٹر عادل بھی انسان تھا،
लेकिन खुशबू के साथ रहा है, दुनिया से गया, रब ने कब्र के अंदर खुशबूदार बना दिया है। कब्र के अंदर क्या बना दिया? तो मेरे आका की जमात क्या है? खुशबूदार। क्या है? आका की तालीमात भी खुशबूदार हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, नमाज अदा करो, नमाज खुशबू है, इस पे अमल करोगे खुशबूदार बन जाओगे। हाजी अब्दुल वहाब को देख लो, ये नमाज ही की दावत दिया करते थे, दावत देते देते ये कब्र की पाताल में उतरे, इनकी कब्र से भी खुशबू आई। तो रब बता रहा है, नबी की जात भी खुशबू वाली, नबी की जमात भी खुशबू वाली, नबी की तालीम भी खुशबू वाली। ये मदरसा है, ये मदरसा, यहाँ पे अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, क्योंकि अल्लाह का कुरान वो खुशबू वाली जात लाके हमें देने वाली है, जिस खुशबू जात को हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। कि अल्लाह का कुरान रब ने हमें दिया है नबी के वास्ते से, जिसकी तालीम दीगर मदारिस के अंदर दी जाती है, ये भी मदरसा है। मदरसा मेरे आका की तालीम है। कुरान पढ़ो और पढ़ाओ, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो इंसान है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। तो पता चला, जो बंदा कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, मेरे आका की तालीम पे ये बंदा अमल कर रहा है, जो बंदा कुरान की तालीम हासिल कर रहा है, वो खुशबू के नजारे ले रहा है। जो कुरान की तालीम दे रहा है, ये खुशबू हासिल कर रहा है। जो कुरान से मोहब्बत कर रहा है, जो खुशबू ले रहा है। जो कुरान वालों से मोहब्बत कर रहा है, ये खुशबू समेट रहा है। जो कुरान वालों से दूर रहता है, ये बंदा बदबूदार बन जाता है। क्योंकि उस दौर के अंदर अबू बकर नजदीक आया है, रब ने खुशबूदार बनाया है। अबू जहल दूर रहा, रब ने बदबूदार बना दिया है। उमर नजदीक आया, रब ने खुशबूदार बना दिया है। अबू लहब दूर रहा, रब ने बदबूदार बना दिया है। उस्मान नजदीक आया, रब ने खुशबूदार बना दिया है। उतबा दूर रहा, रब ने बदबूदार बना दिया है। अली नजदीक आया, रब ने खुशबूदार बना दिया है। शहबा दूर रहा, रब ने बदबूदार बना दिया है। आज भी जो आका की तालीमात के करीब आएगा, वो खुशबूदार बन जाएगा। कभी मूसा खान रूहानी वाजी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, कभी डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, कभी अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, फिर मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, फिर मौलाना अल्ताफ मिन्हाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में। इसीलिए तो कहने वाला कहता है, जब मैं नात लिखता हूँ अशार से खुशबू आती है, जब मैं नात लिखता हूँ अशार से खुशबू आती है, जब मैं जिक्र नबी करता हूँ गुफ्तार से खुशबू आती है। सुफियान रसूल अकरम की जात ही कुछ ऐसी है, जो चलता है उनकी राहों पर किरदार से खुशबू आती है। तो इसलिए अगर खुशबूदार बनना चाहते हो तो आका की तालीमात पे आना होगा। तो मस्जिद खुशबू है, बाजार बदबू है, कुरान खुशबू है, अंग्रेज की तालीम बदबू है, मेरे आका की तालीमात खुशबू हैं, अंग्रेजी तालीमात बदबू हैं। अब आपकी मर्जी, आप खुशबू को समेटे, आपकी मर्जी आप बदबू को समेटे, क्योंकि जहन अपना अपना होता है। आप तजर्बा कर ले, एक बंदा बिल्कुल ठीक दिमाग वाला हो, वो बंदा उसके सामने आप खुशबू लाएं, इसका दिमाग और मुअत्तर होता है, ये खुश होता है। अगर कोई बंदा कुरान वालों को देख के चिढ़ता है, इसको तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इसे सोचना चाहिए मैं खुशबू का इनकार कर रहा हूँ। खुशबू का इनकार वो बंदा नहीं करता जिसका दिमाग ठीक हो, खुशबू का इनकार भंगी करता है। कौन करता है? भंगी। देखे एक बंदा भंगी चरसी हो ना, उसके सामने खुशबू लाओ, बेहोश हो जाता है। क्यों होता है? क्यों होता है? तो अगर जिक्र हो मेरे नबी का, तकलीफ हो समझो भंगी है। जिक्र हो सहाबा का, तकलीफ हो समझो भंगी है। जिक्र हो औलिया अल्लाह का, तकलीफ हो किसी को समझो भंगी है। जिक्र हो कुरान का, किसी को तकलीफ हो समझो क्या है? भंगी। तो हम कौन है? खुशबू वाले। कौन है? कौन है? तो इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं,
نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے دیوانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح ایمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔